السلام علیکم۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ہم سب بھی ٹھیک ہیں۔ تو میرا یہ نیو چینل ہے، تو اس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ تو آپ میرے ساتھ جڑے رہیے گا اینڈ تک، چونکہ یہ میرا فرسٹ چینل ہے اور میں چاہتی ہوں کہ ہم سب مل کر ایک خوبصورت سفر شروع کریں، جہاں میں آپ سے بناوٹ کے بغیر سچی اور حقیقی باتیں شیئر کروں گی۔ اپنی روزمرہ کی زندگی، کچن، گھر کی روٹین، خوشیاں، مشکلات اور جو کچھ حقیقت میں ہوتا ہے وہی آپ کو دکھاؤں گی۔ اگر آپ بھی ریئل لائف ولاگرز پسند کرتے ہیں تو اس چینل کا حصہ بن جائیں، سبسکرائب کریں اور میرے اس نئے سفر میں میرا ساتھ دیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کی یہ نئی ویڈیو۔ چونکہ یہ میرا نیا چینل ہے اور میں چاہتی ہوں کہ میں صرف روزمرہ کی ویڈیوز ہی نہیں بلکہ اپنی زندگی کے وہ سبق بھی آپ سے شیئر کروں جنہوں نے مجھے بدل دیا۔ آج میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں کہ وقت انسان کو کیسے بدل دیتا ہے۔ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ اگر 19 سال پہلے والی شگفتہ آج مجھے دیکھ لے تو شاید وہ مجھے پہچان نہ سکے۔ جی ہاں، میرا نام شگفتہ ہے، میں میرڈ ہوں۔ میری شادی کو 19 سال ہو چکے ہیں۔ میرے 3 ماشاءاللہ بچے ہیں، ایک بیٹی ہے، 2 بیٹے ہیں، ایک بیٹی ہے۔ تو یہ میرا جو ہے نا انٹرو ہے آپ کے لیے۔ میں ایک نوجوان لڑکی تھی، میرے خواب الگ تھے، میری سوچ الگ تھی، لیکن زندگی نے میرے لیے ایک ایسا راستہ چن لیا جس کا کبھی میں نے تصور ہی نہیں کیا تھا۔ شادی کے بعد اچانک میرے سامنے بھرا پڑا گھر تھا، بہت ساری ذمہ داریاں تھیں اور ایسے بچے تھے جن کی دیکھ بھال بھی ضروری تھی۔ مجھے آج بھی یاد ہے وہ صبح جب سب کے ناشتے کی فکر ہوتی تھی، ہر ایک بچے کی پسند الگ، دوسرے کی الگ، گھر کے کام ختم ہوتے تو کوئی اور کام انتظار کر رہا ہوتا۔ پھر وقت نے کروٹ لی، وقت گزرتا گیا، میرے اپنے بھی بچے ہوئے، راتوں کی نیندیں بھی کم ہوئی اور ذمہ داریاں بڑھتی گئیں، لیکن زندگی چلتی رہی۔ یہاں میں آپ سے ایک بات شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ شادی سے پہلے میں کیا تھی۔ شادی سے پہلے میں بالکل کام نہیں کرتی تھی، میں اپنی مرضی کی مالک تھی، میرا جو دل کرتا تھا میں وہ کرتی تھی، جو دل نہیں کرتا تھا وہ نہیں کرتی تھی۔ ہماری فیملی مختصر تھی، ہم 3 بہنیں اور ہمارے ایک بھائی۔ تو ہمارے والد اور ہمارے جو ہے بھائی وہ جاب کے سلسلے میں، پڑھائی کے سلسلے میں شہر سے باہر تھے، سٹی سے، تو ہم اپنے گاؤں میں ہوتے تھے۔ تو وہاں پہ کام، لڑکیوں والا گھر ہو تو وہاں کتنے کوئی کام ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے جو ہے نا ہم کام کے لیے ترستے تھے کہ مجھے کام ملے۔ میں کہتی تھی یا اللہ مجھے کبھی ایسا گھر نصیب ہو جس میں بڑے بڑے کھلارے ہوں، بہت زیادہ کام ہوں، بہت سارے کمرے ہوں اور کام ختم ہی نہ ہو۔ مطلب کہ ہمارے گھر میں اس حد تک کام نہیں تھا کہ میں کاموں کو ترستی تھی، اور جن کی بڑی فیملیز ہوتی تھی تو ان کے گھر میں جاتی تھی تو میں بڑی امپریس ہوتی تھی کہ کتنے ان کے کام ہیں، کتنے جو لوگ خوش نصیب ہیں، کتنے بھائی ہیں، یہ بہن 9-10 بہن بھائی ہیں، ان میں رونق لگی رہتی تھی، تو میں امپریس تھی۔ تو اللہ نے جو ہے نا، اللہ انسان کی جو بعض دعائیں قبول کرتا ہے نا، تو اللہ انسان سے بہت ہی قریب ہے۔ تو اللہ نے میری زندگی کی ہر دعا قبول کی۔ اللہ نے یہ میری بھی جو بچپن کی ایک خواہش تھی، یہ بچپن کی جو دعا تھی وہ قبول کی، اور مجھے اس طرح بھرا پڑا گھر ملا جو انسانوں سے بھرا ہوا تھا۔ خیر میں جب بیاہ کے آئی تو آپ سے بات کر چکی ہوں کہ کیا کام ہوتے تھے، کس طرح کی ذمہ داریاں میرے اوپر تھیں۔ میرے اپنے بھی بچے ہوئے، لیکن جو ہے نا آج پیچھے مڑ کر دیکھتی ہوں تو احساس ہوتا ہے کہ عورت اکثر دوسروں کے لیے جیتی جیتی خود کو بھول جاتی ہے۔ میں نے یہ سیکھا ہے کہ قربانی اہم ہے، لیکن اپنے آپ کو مکمل طور پر بھول جانا ضروری نہیں۔ اس چینل کے تھرو میں آپ سب سے یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ کام کریں، سب کچھ کریں، لیکن اپنی ذات کو مت بھولیں۔ جو غلطی میں نے کی ہے وہ آپ مت کریں، اپنے آپ کو نہ بھولیں، ورنہ آپ وقت سے پہلے بوڑھی ہو جائیں گی۔ آپ جوانی میں ہی بوڑھی لگیں گی، آپ کے بال سفید ہو جائیں گے، اور جو ہے نا کوئی بھی آپ کو نہیں کہے گا کہ آپ نے کوئی نہ تھالی پہ رکھ کے ایوارڈ کوئی نہیں دیتا، نہ ہی کسی کے کام کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے۔ ہم جتنا کام کریں نا، لوگ ہمیں اور دباتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اور کرو، اور ایکسپیکٹ کرتے ہیں۔ اگر ہم اپنے آپ کو ویلیو دیں نا تو زمانہ بھی ہمیں ویلیو دے گا۔ یہ جو چینل ہے میرا، چھوٹی شاید بچیاں بھی دیکھیں، ٹین ایجر بھی دیکھیں، بڑی بھی دیکھیں، تو چینل بنانے کا مقصد ہی یہی ہے میرے بچوں، میری بیٹی ہو، میری بہنوں، کہ آپ نا اپنے آپ کو مت بھولیں، اپنی ذات کو اگنور مت کریں۔ اللہ نے زندگی دی ہے، یہ ایک بہت ہی خوبصورت، اللہ نے جو زندگی دی ہے وہ ایک بار ملتی ہے، بار بار نہیں ملتی۔ اس کا جو ہے نا، اس کے نعمتوں کا شکر ادا کریں، ساتھ ساتھ آپ کی باڈی کا بھی آپ پہ بہت زیادہ حق ہے، آپ کا جسم پہ آپ کو اتنا ہی حق ہے جتنا باقی لوگوں کا ہے۔ تو اپنی باڈی کو سنواریں، اپنی شخصیت میں نکھار پیدا کریں، اچھے اچھے کپڑے خوبصورت پہنیں، اپنے آپ کو سنوار کے رکھیں۔ آپ خود خوش ہوں گے تو آپ کا اندر ضمیر بھی خوش ہوگا، اور لوگ بھی دیکھ کے آپ کو خوش ہوں گے کہ یہ کتنی ویل پرسنالٹی ہے، اس نے گھر بھی مینیج کیا اور اپنے آپ کو بھی۔ اگر آپ اس طرح جو ہے نا، جس طرح میں تھی کہ میرے حلیہ اور ہوتا تھا، میں نہ بالوں کو کنگھی کرنا، نہ میک اپ، تو میں بھول
بولی گئی تھی. شادی سے پہلے بھی نہیں کرتی تھی. جس زمانے سے کہ ہم ہیں تو ہم جو ہے نا اس زمانے میں نا اچھا نہیں سمجھا جاتا لڑکیوں کا میک اپ کرنا، تو ہم ایسا میک اپ کرتے تھے، نو لک میک اپ جسے آج کہتے ہیں نا، ہم وہ کرتے تھے، کریں بھی صحیح اور نظر بھی نہ آئے. خیر میں آپ سے اپنی ذاتی باتیں شیئر کر رہی ہوں، تو میں اس میں یہ کہوں گی کہ شادی کے شروع کے دنوں میں کئی سالوں تک میں نے نا ہمیشہ سب کا خیال رکھا، لیکن شاید اپنا خیال رکھنا بھول گئی. اس وقت مجھے لگتا تھا کہ اپنے لیے وقت نکالنا یا اپنی شخصیت پر توجہ دینا ضروری نہیں ہے، لیکن نا مجھے وقت کے ساتھ یہ بہت احساس ہوا ہے کہ ہم خود کو اگر اہمیت نہیں دیں گے نا تو ہماری اپنی خوشی بھی کہیں پیچھے رہ جائے گی. اپنے آپ سے محبت کرنا نا خود غرضی نہیں ہے. پہلے میں کہتی تھی اپنے آپ سے کون محبت کرتا ہے، اپنے آپ سے کوئی محبت کرتا ہے، محبت تو دوسروں سے کرنی چاہیے. لیکن مجھے وقت نے یہ سکھا دیا ہے کہ نہیں، جب تک آپ اپنے آپ کو ویلیو نہیں دیں گے، زمانہ کبھی بھی آپ کو ویلیو نہیں دے گا. اپنے لیے تھوڑا سا وقت نکالنا، اپنے آپ کا خیال رکھنا، سیکھتے رہنا، آگے بڑھنا اور اعتماد کے ساتھ جینا، یہ بھی ضروری ہے. اچھا آپ یقین کریں، خالی یہ لپسٹک ڈارک کلر کی لگا رہے ہیں، کوئی اچھا سوٹ پہن لینا تو آپ کے اندر نے خوشگوار سی تبدیلی پیدا ہوتی ہے، آپ کو اپنا آپ اچھا لگنے لگتا ہے. میں بھی آج ایک گھریلو خاتون ہوں، لیکن گھر کے کام بھی کرتی ہوں، اپنی ذمہ داریاں بھی نبھاتی ہوں. لیکن اب میں نے سیکھ لیا ہے کہ اپنی شناخت، اپنی خوشی اور اپنی قدر کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. اگر میری طرح کوئی بہن یا بیٹی یہ ویڈیو دیکھ رہی ہے تو میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی ان سے، اپنے آپ سے محبت کریں، اپنی قدر پہچانیں، اور کبھی بھی یہ مت سوچیں کہ آپ صرف دوسروں کے لیے جیتی ہیں. آپ بھی اہم ہیں، آپ کے بھی خواب اہم ہیں، اور آپ کی خوشی بھی اہم ہے. ایک ضروری بات آپ سے اور کرنا چاہتی ہوں کہ جس طرح کا اب زمانہ ہے نا، تو اپنی بچیوں کو اپنا ہنر ضرور کچھ نہ کچھ ضرور سکھائیں. ان کو جو ہے نا ایسا کورس سکھائیں، ایسا ہنر سکھائیں پڑھائی کے ساتھ ساتھ کہ وہ اپنے قدم، اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو سکیں اور اپنے لیے کچھ کر سکیں. کیونکہ خواہشات اور ضروریات میں فرق ہوتے ہیں. بے شک ہمارے ہسبینڈ بہت اچھے ہیں، لیکن آج کل اتنی مہنگائی کا دور ہے نا کہ وہ جو ہے نا آپ کی ضروریات تو پوری کر سکتے ہیں، لیکن ہماری جو لیڈیز کی اتنی بڑی بڑی خواہشات ہیں نا، وہ پورا کرنا ان کے بس میں نہیں ہے، کیونکہ آمدنیاں محدود ہے، مہنگائی بہت زیادہ ہے. تو اس لیے جو ہے نا اپنی بچیوں کے اس قابل کریں کہ کل کے نا وہ اپنی خواہشات کو اور اپنے جو ہے نا جس طرح کی ان کا اپنے جس کی مدد کرنا چاہتی ہیں، جس کو دینا دلانا چاہتی ہیں، تو وہ اپنے ذاتی خرچوں میں سے نکال کے دیں. تو جو ہے نا ہسبینڈ کے اوپر ٹوٹلی ڈیپینڈ نہیں ہونا چاہیے، نہ اپنے بھائی کے اوپر، نہ اپنے باپ کے اوپر. اگر اللہ نے آپ کو کوئی ہنر دیا ہے تو اسے چھپا کر نہ رکھیں، اسے استعمال کریں. چھوٹا قدم بھی ایک دن بڑی کامیابی بن سکتا ہے. دیکھیں آج کل یوٹیوب کا اس کا سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. یوٹیوب چینل بنا سکتی ہیں آپ روزمرہ زندگی میں جو کام کریں ان کو ریکارڈ کر لیں. آپ کو سلائی کڑھائی آتی ہے، آپ کو کوئی بھی کام آتا ہے، آپ اپنا ٹیلنٹ شو کریں سوشل میڈیا پہ. میں یہ نہیں کہتی کہ ہر عورت کو نوکری کرنی چاہیے، لیکن ہر عورت کے پاس ایک ایسا ہنر ضرور ہونا چاہیے جس پر ضرورت پڑنے پر اعتماد حاصل کر سکیں. میری بہنوں، برا وقت بتا کے نہیں آتا، برے وقت کا کوئی پتہ نہیں ہوتا. تو اس وجہ سے ہم ماؤں بہنوں کو نا اس قابل ہونا چاہیے کہ برے وقت میں اپنے گھر والوں کا سہارا بن سکے. میں اپنے بچوں کو نا صرف اچھی تعلیم نہیں دے رہی، بلکہ انہیں محنت، ذمہ داری اور اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کی عادت بھی سکھا رہی ہوں. میں ان کو ساتھ ساتھ ہنر بھی سکھا رہی ہوں. ہم ہر روز ڈے بائی ڈے ان کو ہر چیز زندگی کو اونچ نیچ سکھاتے ہیں. میں اپنی بیٹی اور اپنے بیٹوں کو کہتی ہوں، بیٹا اپنی قدر پہچانیں، کیونکہ جب آپ خود اپنی عزت کریں گی نا تو دنیا بھی آپ کی قدر کرنا سیکھے گی اور زمانے کی نگاہوں کو بھانپیں، اور جو ہے نا اس طرح کے حالات میں نا مقابلہ کرنا سیکھیں. اچھا، اپنے فرسٹ ولاگ میں کوئی بھی اپنا نا فل انٹروڈکشن نہیں دیکھتا. شاید میں پہلی ایسی یوٹیوب پہ ایسی ویڈیو آپ کو ملے گی جس میں آپ کو اپنی پرسنالٹی کے بارے میں، اپنے تعلیم کے بارے میں بتاؤں گی کہ میری کوالیفیکیشن MSc ہے، میں نے سائیکالوجی میں MSc کیا ہوا ہے، ساتھ میں نے MA ہسٹری کیا ہوا ہے. اور جو ہے نا ہمارے جو پیچھے سے ہمارا خاندان ہے درس و تدریس سے منسلک رہا ہے. میرے جو نانا ہیں وہ دیوبند کے بہت بڑے عالم تھے، اور اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. میری اپنی امی جو ہے نا سرکاری ٹیچر ریٹائرڈ ہے، میرے خالہ ہیں، میرے ماموں، سارے لوگ نا تعلیم سے مطلب کے شعبے سے ٹیچر رہے، اس سے منسلک ہے، چاہے پرنسپل کی صورت میں چاہے عام ٹیچر ہوں. تو لیکن میں نے تھوڑی جاب کی ہے، لیکن بچوں کی ذمہ داریوں کی وجہ سے نا اور گھر بڑا ہونے کی وجہ سے، افراد زیادہ ہونے کی وجہ سے میں یہ کنٹینیو نہیں رکھ پاتی تھی، اور میں جو ہے نا ہیلپر بھی نہیں رکھ سکتی تھی. اس وجہ سے جو ہے نا میں توڑ کے تھوڑی میں نے جابس کی ہیں، اور پھر میں نے ٹوٹلی چھوڑ دیا. پھر میں نے سوچا کہ میں اپنا کوئی چینل بناؤں اور اس پہ کام کروں. اور شاید آپ نا کسی کی مدد ہو سکے. میری زندگی
تجربے سے شاید آپ کو بھی کچھ سیکھ مل جائے۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو، آج کا ولاگ۔ اگر ہوپ سو کو آپ کو ولاگ پسند آئے گا، ولاگ پسند آئے تو ویڈیو کو لائک شیئر کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے جائیے گا، کیونکہ آپ میری جو ہے نا فیملی ہیں، آپ مجھے دیکھیں گی، مجھے سبسکرائب کریں گی تو میری حوصلہ افزائی ہوگی۔ تو اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اگر میری باتوں میں آپ کو اپنا عکس نظر آیا ہو تو مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ یاد رکھیں، اپنے آپ سے محبت کرنا کبھی بھی خود غرضی نہیں ہوتی۔ اللہ حافظ، بہت زیادہ اپنا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تو جو نا کمنٹ ضرور کیجئے گا، مجھے آپ کے کمنٹ کا انتظار رہے گا۔ اس طرح جو ہے نا مجھے پتہ چلے گا کہ آپ کو جو ہے نا ویڈیو کا کون سا پارٹ سب سے زیادہ اچھا لگے، اور نیکسٹ ویڈیو میں کس موضوع پہ لے کے ہوں۔ اس سفر میں میرا ساتھ دیجیے۔